احمد کو فیس بک پر گل بانو سے محبت ہو گئی جو کشمیر میں رہتی تھی۔ گل بانو یتیم خانے میں رہتی تھی اور وہ دونوں ساری ساری رات باتیں کرتے۔ یوں کافی عرصہ گزر گیا اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ احمد گل بانو سے شادی کے لیے کشمیر چلا گیا تو وہاں گل بانو کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی آنکھیں چلی گئیں تو اس نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ احمد کشمیر میں مارا مارا پھرتا رہا لیکن اس کا گل بانو سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو وہ تھک ہار کر واپس آنے لگا تو راستے میں اس کی گاڑی کے نیچے ایک اندھی لڑکی آ گئی اور جب اس نے نیچے اتر کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ گل بانو تم مجھے اپنی تصویر بھیجو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ احمد نے پھر سے گل بانو سے التجا کی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ احمد کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے یا میری محبت پر شک ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں تمہیں دھوکہ دے دوں گا؟ وہ کہنے لگی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس ایک اور وجہ ہے، وہ تمہیں میں نہیں بتا سکتی، لیکن ابھی میں اپنی تصویر بھی تمہیں نہیں دکھا سکتی۔ یہ سن کر احمد کچھ دیر کے لیے چپ سا ہوا تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ احمد کی گل بانو سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی۔ گل بانو کشمیر کی خوبصورت وادیوں کی تصویریں بھیجتی تھی جس پر سب سے زیادہ لائک اور کمنٹس احمد ہی کرتا تھا۔ وہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کہتا تھا کہ آپ کا کشمیر بڑا خوبصورت ہے۔ وہ آگے سے تھینکس لکھ دیتی، پھر میسنجر میں ان کی چیٹ کے ذریعے بات ہونے لگی۔ احمد کراچی میں رہتا تھا اور گل بانو کشمیر میں۔ پچھلے 3 ماہ سے ان کی باتوں کا سلسلہ شروع تھا۔ پہلے چیٹ تک ان کی بات ہوتی رہی لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا نمبر بھی انہوں نے دے دیا۔ بات فون تک آ چکی تھی۔ پہلی بار محبت کا اظہار احمد نے کیا تھا۔ کہنے لگا گل بانو مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ یہ بات سن کر گل بانو چپ سی ہوئی تھی۔ کہنے لگا تم مجھے کچھ کہہ نہیں رہی۔ کہنے لگی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کہنے لگا کچھ بھی کہو، بس یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر گل بانو مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ یہ فیک دنیا ہے، میں کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ احمد کہنے لگا میں نے بہت سے ایسے قصے سنے ہیں جہاں محبت کی ابتدا فیس بک سے ہوئی ہے اور آج وہ لوگ شادی شدہ ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم بس ایک ہی زاویے سے کیوں سوچ رہی ہو؟ گل بانو کہنے لگی کہ پتہ نہیں میں آپ کو اچھی لگوں گی بھی کہ نہیں، آپ مجھے پسند آئے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ احمد نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ گل بانو تو اسے دیکھ کر اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سننے لگی تھی۔ گل بانو کا تعلق کشمیر فیملی سے تھا لیکن بچپن میں ہی بہت کم عمر تھی جب اس کے والدین مر گئے تھے۔ بس کا حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے میں بہت سے مسافر مر چکے تھے جن میں گل بانو کے ماں باپ بھی تھے۔ اس کے بعد کوئی اسے یتیم خانے میں چھوڑ گیا، اس لیے اب وہ وہیں رہتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ پہلے ایک لڑکی یتیم خانے میں آئی تھی، کافی امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، بس ناراض ہو کر یتیم خانے چلی آئی۔ اپنے ماں باپ سے ناراض تھی کہ اس کی پسند سے اس کی شادی کی جائے۔ ماں باپ نے انکار کیا تو گھر چھوڑ کر یتیم خانے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہیں گل بانو کی دوستی راحیلہ سے ہوئی تھی۔ چند دن بعد اس کے والدین کو پتہ چلا کہ راحیلہ یتیم خانے میں ہے تو وہ اسے لینے کے لیے آ گئے، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ کہنے لگی کہ جب تک آپ میری شادی میری پسند سے نہیں کریں گے میں اسی یتیم خانے میں ہی رہوں گی۔ والدین کو بھی اپنی عزت پیاری تھی اس لیے انہوں نے راحیلہ کی بات مان لی۔ یتیم خانے سے واپس اپنے گھر جانے سے پہلے اس نے اپنا موبائل گل بانو کو دے دیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ تم رکھ لو، میں نیا لے لوں گی۔ گل بانو بہت خوش تھی۔ اس نے تھوڑا بہت موبائل راحیلہ سے ہی استعمال کرنا سیکھا تھا۔ دن بھر کے وہ اپنے سارے حصے کے کام نپٹا کر رات کو فیس بک کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ جہاں اس کا یتیم خانہ بنا تھا وہاں کافی خوبصورت مناظر تھے جس کی تصویریں کھینچ کر وہ فیس بک پر لگاتی تھی۔ وہیں اس کی دوستی احمد سے ہو گئی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر تو گل بانو کے دل کے سارے تار ہی چھڑ گئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ پتہ نہیں سچ میں وہی ہے یا پھر کوئی فیک تصویر اس نے بھیجی ہے۔ گل بانو کا دل ابھی اس بات پر راضی نہ تھا کہ وہ اپنی تصویر احمد کو بھیجے۔ دوسری طرف احمد دل و جان سے گل بانو پر فدا ہو چکا تھا، لیکن انہی دنوں اس کے والدین نے جو بات احمد سے کہی اسے سن کر احمد کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ایک بار کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کے والدین نے کہا کہ احمد ادھر بیٹھو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ احمد کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، ایسی کوئی کمی نہ تھی، بہت امیر نہیں تھے تو غریب بھی نہیں تھے۔ وہ اپنے والدین کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی کہیے۔
ابا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے چچا زاد سمرین سے رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ احمد ہتے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا ابا آپ کیسے مجھ سے پوچھے بنا میرا رشتہ طے کر سکتے ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی ہے سمرین سے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے والد حیرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھنے لگے کہ اس نے آج تک کبھی بھی ان کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے کیوں؟ کیا برائی ہے سمرین میں؟ احمد کے والد کو اپنی بھتیجی سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ کہنے لگا بات برائی اور اچھائی کی نہیں ہے، پسند کی ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے والد تو غصے میں آ کر کہنے لگے تو پھر کون پسند ہے تمہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ یہ بات سن کر احمد نظریں چرا گیا، پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے اور میں شادی اسی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جس آفس میں یہ کام کرتا ہے وہیں کسی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی ہو۔ جس کمپنی میں احمد کام کرتا تھا وہ جانی مانی کمپنی تھی، اس لیے احمد کو کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں لڑکی کون ہے، اگر واقعی وہ ہمارے خاندان کی ہم پلہ ہوئی تو اس کا رشتہ کر دیں گے۔ لیکن جب اس نے گل بانو کے بارے میں بتایا تو احمد کے والد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایک یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کا کوئی خاندان ہے اور نہ ہی کوئی برادری۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ فیس بک پر دوستی کرنے والی لڑکیاں کیا شریف ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے، پیسے بٹورنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ میں ایسی آوارہ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گا۔ احمد کہنے لگا ابا وہ ایسی نہیں ہے، بہت اچھی ہے۔ لیکن احمد کے والد نے نہ صرف انکار کر دیا تھا، کہنے لگے کہ اول تو فیس بک پر لڑکی بن کر لڑکے ہی بات کرتے ہیں، اور اگر واقعی کوئی لڑکی ہو تو وہ شریف نہیں ہوتی۔ کئی لڑکوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ کون سا لڑکا اس کی عیاشیاں پوری کر سکتا ہے، اسی کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لیتی ہیں۔ میں تمہاری زندگی کبھی بھی ایسی لڑکی کے ہاتھوں میں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ یہ کہہ کر اس کے والد اٹھ کر چلے گئے۔ اس کی والدہ بھی بڑے غصے میں تھیں، کہنے لگیں کہ احمد خواہ کی ضد چھوڑ دو، وہ لڑکی تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، تمہارے ابا اس رشتے پر کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم کوئی بیوقوف قسم کے لڑکے تو نہیں ہو، سمجھدار ہو، جاب کرتے ہو۔ خود سوچو کہ آج تک اس لڑکی نے تمہیں اپنی تصویر دکھائی ہے، تمہیں کیا پتا وہ کون ہے، کیسی ہے؟ صرف چند ماہ باتیں کرنے سے تم کیسے اس کی شرافت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شریف ہے؟ اس کی والدہ احمد کو سمجھانے لگیں۔ احمد چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب واپس اپنے کمرے میں آیا تو گل بانو کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ کہاں ہو، بات کیوں نہیں کر رہے؟ احمد آج تھوڑے غصے میں بھی تھا۔ پچھلے 15 دن سے وہ گل بانو کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی تصویر بھیجے، اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنی محبت وہ اس سے کرتا تھا، اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ اس نے گل بانو کو کال کی، کہنے لگا آج یا تو تم مجھے اپنی تصویر بھیجو گی یا پھر میں دوبارہ تمہیں کبھی بھی کال نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ گل بانو کچھ دیر تو بول ہی نہیں سکی۔ پھر اس کی سسکیوں کی آواز احمد نے سنی تو اس کا غصہ تو جیسے فوراً سے ختم ہوا تھا۔ کہنے لگا گل رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اگر میں تمہیں پسند نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ احمد میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ پہلی بار احمد گل بانو کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سن رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ جیسے چاروں طرف پھول سے اگائے ہیں۔ بے حد خوش ہو کر اسے کہنے لگا کہ تم مجھے کیوں پسند نہیں آؤ گی؟ گل بانو تم جیسی بھی ہوگی مجھے دل و جان سے قبول ہوگی۔ بس پھر گل بانو نے کچھ دیر بعد اپنی تصویر بھیجی تھی۔ کشمیر کی وادیوں کی طرح وہ بھی بے حد حسین تھی، بہت خوبصورت براؤن آنکھیں، سفید رنگ، خوبصورت نین نقش۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بے حد نروس تھی، چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ پہلی بار ہی اس نے اپنی تصویر کسی کو بھیجی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار بھی تھے، اور احمد نے جیسے ہی اس کی تصویر دیکھی تو کچھ پل تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا، اتنی حسین تھی وہ۔ احمد نے دوسرے دن گل بانو کی تصویر اپنے والدین کو دکھائی، لیکن اس کے والدین اب بھی انکار ہی کر رہے تھے، بلکہ اس کے والد تو غصے سے چلا کر کہنے لگے کہ میں تمہاری شادی کبھی کسی یتیم لڑکی سے نہیں کر سکتا، اگر یہ سچی بھی ہے تب بھی نہیں۔ میں سمرین سے تمہاری بات طے کر چکا ہوں، کچھ دن بعد ہی منگنی کی رسم ہے، اور اگر تم نے کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش کی تو احمد تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔
یہ سن کر احمد کے تو ہوش اڑے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنے قول و فعل کا کس قدر پکا ہے۔ احمد بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کرے۔ ایک طرف اس کا دل تھا جو صرف گل بانو کے نام پر دھڑکتا تھا، اور دوسری طرف باپ کے غصے سے بھی واقف تھا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس نے اپنی والدہ کی منت سماجت کی تھی کہ ابا سے کہیں کہ اپنی ضد چھوڑ دیں، لیکن اس کی والدہ بھی اس کے باپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ چند دن احمد نے گل بانو سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ اپنی ہی پریشانیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی دوران اس نے سمرین سے منگنی بھی کر لی۔ سوچا تو یہی تھا کہ وقتی طور پر باپ کی بات مان لے گا، پھر وہ خود ہی سمرین سے کہے گا کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی بھی لڑکی یہ سن کر کسی بھی لڑکے کو نہیں اپنا سکتی جب وہ لڑکا اسے محبت ہی نہ دے سکتا ہو۔ لیکن سمرین بچپن میں ہی اس کے نام کے خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ جب یہ بات احمد نے سمرین سے کہی تو وہ رونے لگی، کہنے لگی تم کیسے کسی اور سے محبت کر سکتے ہو؟ میں نے بچپن سے صرف تمہارا نام ہی اپنے نام کے ساتھ جڑا ہوا سنا تھا۔ میرے والدین نے شروع سے مجھے یہی کہا کہ میں احمد کی دلہن بنوں گی، تم کیسے مکر سکتے ہو؟ احمد کے لیے یہ بات بھی حیران کن تھی کہ اس کے والدین نے بنا اس سے پوچھے بچپن میں ہی کیوں اس کا رشتہ سمرین سے طے کیا تھا۔ احمد تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ جتنا وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ پیچیدہ ہونے لگا تھا۔ سمرین تو اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہ تھی۔ دوسری طرف والدین نے بھی سختی کی ہوئی تھی، لیکن جب چند دن بعد احمد نے گل بانو کو کال کی تو فون کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کئی بار گل بانو کو کال کی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ گل بانو نے اس کا فون نہ اٹھایا ہو۔ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ پھر اسے لگا شاید وہ کسی کام میں مصروف نہ ہو، لیکن جب اگلے روز اس نے کال کی تب بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ایسا 4-5 دن تک ہوتا رہا۔ پہلے تو احمد کو یہ لگا کہ شاید چند دن احمد نے گل بانو سے بات نہیں کی اس لیے وہ ناراضگی دکھا رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی احمد سے اتنا زیادہ ناراض نہیں ہو سکتی کہ فون ہی نہ اٹھائے۔ اب تو احمد کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، یتیم خانے میں رہتی تھی، اور باتوں باتوں میں اسے یہ بھی بتا چکی تھی کہ یتیم خانے میں رہنے والی لڑکیوں کی مرضیاں نہیں پوچھی جاتیں، بس اگر کوئی ان سے شادی کے لیے آمادہ ہو جائے تو 2 بول نکاح کے پڑھوا کر اسے رخصت کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بوڑھا شخص کیوں نہ ہو۔ یہ باتیں جب احمد کے دماغ میں گردش کرنے لگیں تو اس کا دل ماہی بے آب کی طرح مچلنے لگا تھا۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ گل بانو کی شادی اس کے علاوہ کسی اور سے ہو جائے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ عزت سے اپنے ماں باپ کے ساتھ گل بانو کا رشتہ مانگا جائے، اسے نکاح کر کے کراچی لے آئے گا، لیکن یہ معاملہ تو سنگین سے سنگین تر ہونے لگا۔ اور اس کے بعد پھر 15 دن بعد بھی گل بانو نے فون نہیں اٹھایا تھا، اور پچھلے چند دن سے تو اس کا فون بالکل آف جا رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ دوسری طرف جب سے سمرین کو یہ پتہ چلا کہ احمد کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے، اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتا دی۔ اب تو اس کے چچا اس بات پر جلدی مچانے لگے کہ احمد کی شادی سمرین سے چند ماہ میں ہی کرنی چاہیے۔ احمد کی تو جان گل بانو میں بسی ہوئی تھی کہ وہ کیوں اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس کا فون بند کیوں جا رہا تھا۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے ستانے لگے تھے کہ کہیں یتیم خانے والوں نے اس کا نکاح کسی اور سے تو نہیں کر دیا۔ اب وہ سوچ چکا تھا کہ کچھ بھی کر کے کشمیر جائے گا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کا نہیں بتایا کہ وہ چپ چاپ کشمیر جانے کے لیے سوچ رہا ہے۔ بس اپنے آفس میں 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دی اور رات کے اندھیرے میں ہی اپنے بیگ میں چند جوڑے ڈالے اور کشمیر کے لیے نکل گیا۔ کراچی سے پنڈی تک کا سفر اس نے ٹرین میں کیا تھا اور ابھی کشمیر کی بس میں تھا۔ کشمیر پہنچ کر احمد کا رخ اس یتیم خانے کی جانب تھا جہاں کا پتہ گل بانو نے اسے دیا تھا۔ جب اس نے اس یتیم خانے میں جا کر وہاں کی انچارج عورت سے گل بانو کا نام لیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کون گل بانو؟ ہم تو کسی گل بانو کو نہیں جانتے۔ یہ سن کر احمد کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے موبائل سے گل بانو کی تصویر دکھائی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے یتیم خانے میں بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں رہتی ہیں اور سبھی تقریباً پٹھان ہیں یا کشمیری ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے، مجھے سب کی شکلیں تو یاد نہیں۔ یہ بہت بڑا یتیم خانہ تھا اور عورت کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے میں رجسٹر چیک کرتی ہوں۔ اس نے رجسٹر چیک کیا تو کہنے لگی کہ میرے اس رجسٹر میں گل بانو نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر احمد کا تو دل بیٹھنے لگا تھا۔ کیا واقعی اس کے والدین کی بات سچی تھی؟ گل بانو ایک فیک آئی ڈی تھی، کوئی تعلق نہیں تھا۔
کیا اس نے سیراب سے محبت کی تھی؟ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر واپس چلا گیا۔ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو ٹوٹ کر چاہا تھا، سچی محبت کی تھی۔ اس کی خاطر اپنے والدین تک سے لڑ پڑا تھا، جن کی کبھی بھی اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، کبھی اپنے ماں باپ کی ایک بات کو نہیں ٹالا تھا، لیکن اس لڑکی کی خاطر اس نے سب کے ساتھ ہی لڑائی مول لی تھی۔ کراچی سے کشمیر پہنچا تھا، لیکن یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ دل برداشتہ ہو کر وہ کشمیر کے ایک دریا کے کنارے بیٹھ گیا، جہاں کے مناظر اکثر گل بانو اسے دکھایا کرتی تھی۔ وہ حیران تھا، اتنا بڑا جھوٹ کیسے کوئی لڑکی اس کے ساتھ بول سکتی ہے۔ یتیم خانے سے باہر کے تمام مناظر ویسے ہی تھے جیسے گل بانو اسے دکھاتی تھی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسی یتیم خانے میں رہتی ہے، یہاں تک کہ اس نے کمرہ تک دکھایا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ وہ جتنا گل بانو کے بارے میں سوچتا اتنا ہی اس کا دماغ چکرانے لگتا تھا۔ دل کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ وہ جھوٹی لڑکی تھی، لیکن جو حالات اس کے سامنے تھے وہ گل بانو کو جھوٹا ہی ثابت کر رہے تھے۔ وہ اس یتیم خانے کے قریبی ہوٹل میں ہی ٹھہرا تھا کہ شاید کہیں آتے جاتے اسے گل بانو نظر آ جائے۔ کئی بار وہ اس یتیم خانے کے چکر بھی لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ بہت کم عمری میں ہی اس یتیم خانے میں آئی تھی۔ آپ پرانے رجسٹر نکال کر دیکھیں، شاید آپ کو اس کا نام نظر آ جائے۔ وہ عورت اپنا سر پکڑ لیتی، کہنے لگی، آپ کیوں ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس سے آپ کی دوستی صرف فیس بک پر ہوئی تھی؟ کبھی وہاں بھی سچی محبتیں ہوتی ہیں؟ آپ کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے مسٹر، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پرانے رجسٹر چیک کرتی پھروں۔ ان میں سے تو بہت سی لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، ابھی پچھلے ماہ ہی 10 لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ یہ سن کر احمد کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، آپ مجھے ان لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں، ان کے نام بتائیں۔ وہ کہنے لگی، ان میں سے کسی کا نام گل بانو نہیں تھا۔ احمد کہنے لگا، ہو سکتا ہے اس کا اصل نام کچھ اور ہو، آپ مجھے ان کی تصویریں دکھائیں، وہ کون تھیں؟ اس انچارج نے ان لڑکیوں کی تصویریں دکھا دیں۔ بڑی بے چینی سے احمد نے وہ تصویریں دیکھی تھیں، لیکن اس کے بعد دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گل بانو نہیں تھی۔ اگر وہ نہیں تھی تو گئی کہاں تھی؟ چند دن کشمیر میں گھومتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا کہ شاید کوئی کرشمہ ہی ہو جائے اور اسے کہیں نہ کہیں سے وہ نظر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ واپسی کے لیے بس میں بیٹھ چکا تھا۔ بس ابھی کشمیر کے راستوں میں ہی تھی کہ جب یک دم سے بس کو بریک لگی تھی، کیونکہ ایک لڑکی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بس والے نے بہت ہارن دیے، لیکن وہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہی تھی، اس لیے مجبوراً بس والے کو بریک لگانی پڑی۔ وہ اس لڑکی کو مغلیات بکنے لگا کہ اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ بس آ رہی تھی، ابھی تمہیں لگ جاتی تو کیما ہو جاتا تمہارا۔ احمد ڈور کی پچھلی نشست پر ہی بیٹھا تھا، لیکن اپنی ہی دنیا میں تھا کہ جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی کہ اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ لڑکی کہنے لگی، اندھی ہی تو ہوں، مجھے کیا پتا بس کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مرنے سے بچا لیا۔ یہ آواز 100% گل بانو کی تھی۔ بے ساختہ ہی احمد نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ گل بانو ہی تھی، پرانے سے کپڑوں میں ملبوس۔ وہ فوراً سے نیچے اترا۔ گل بانو اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے شاید راستے کا تعین کر رہی تھی۔ جب احمد نے اس کا ہاتھ تھاما تھا وہ پریشان ہوئی، کہنے لگی، کون ہے؟ کس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے؟ دیکھو میں اندھی ضرور ہوں، لیکن شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ احمد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا، گل بانو میں ہوں، تمہارا احمد۔ یہ سننا تھا کہ گل بانو کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ احمد سے چھڑوا لیا۔ کہنے لگی، میں کسی احمد کو نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، تم وہی ہو، میری گل بانو۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، احمد میں تمہارے قابل نہیں رہی، اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکی ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بس سٹاپ کی ایک کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگی کہ 1 مہینہ پہلے یتیم خانے میں چند لڑکیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا گیا تھا، ان میں بھی شامل تھی۔ تم میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، میں بہت پریشان تھی، تمہیں بتانا بھی چاہتی تھی لیکن بتا نہیں سکتی تھی۔ مجھے بھی ایک پٹھان شخص نے پسند کر لیا تھا، چند روز میں ہی نکاح تھا اور میں روئے جا رہی تھی، تمہیں کئی بار فون کر چکی تھی لیکن تمہارا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں مایوس ہو گئی۔
میری ایک دوست تھی جس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی اور یتیم خانے والے اس کا نکاح نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میری جگہ پر یہی لباس پہن کر بیٹھ جائے اور اس پٹھان کے ساتھ رخصت ہو کر چلی جائے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ میں نے محبت تم سے کی تھی، کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ بعد میں تم سے رابطہ کر لوں گی، لیکن جیسے ہی رات کو بھاگی، تیز رفتار گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی۔ میرا موبائل بھی گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور اپنی بینائی کھو چکی تھی۔ ہاسپٹل والوں نے مجھے چند دن ہی اپنے پاس رکھا تھا۔ جیسے ہی میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، انہوں نے مجھے ہاسپٹل سے بھی رخصت کر دیا۔ بس اب گلیوں میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ کبھی کوئی کھانے کو دے دیتا ہے تو کبھی فاقے کاٹ لیتی ہوں۔ کہنے لگی یہاں قریب میں ہی ایک بوڑھی عورت ایک جھگی میں رہتی ہے، بس اسی کے پاس سو جاتی ہوں۔ نیک دل خاتون ہے، میری حفاظت کر لیتی ہے۔ احمد نے اسی دن چند لوگوں کی موجودگی میں گل بانو سے نکاح کر لیا تھا اور اسے کراچی لے کر آ گیا۔ والدین نے پہلے تو بہت مخالفت کی، لیکن پھر اسے قبول کر لیا۔ گل بانو جیسی بھی تھی، احمد اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ اس نے سچی محبت کی تھی۔